یہ تو بچوں کو پتا ہے نا، حضور نے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے، اور بولو تو یار لوگوں نے پیسے خرچے، ان کا حضور نے فرمایا معاویہ مجھ سے میں معاویہ سے، اور میں سچی بات بتا رہا ہوں یار، حد ہو گئی۔ آپ کوئی حدیث پڑھ کے دکھائیں مجھے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ یار لوگوں نے کہا اچھا، انہوں نے کچھ دیواریں بھی بنا دی، انہوں نے اوپر چھت بھی ڈال دی، نہیں سمجھ رہے، وہ بنیاد بھی بنا دی انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی حل کریے نا، علی علیہ السلام دے توڑ دا حل تے کریے، اور تسی حل کر دے قبراں چ ٹر گئے۔ علی جیسا پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں اللہ نے بنایا ہی نہیں، علی علی ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے؟ علی کو حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو علی علیہ السلام کی حقیقت کا دروازہ ہی بند کر دیا، لاک کر دیا، لاک۔ اور 2 ٹکے کا ملا کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کی حقیقت، علی کا چوتھا نمبر، علی تیری پست سوچ میں آ ہی نہیں سکتا، علی علی ہے، علی علی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلی 2 حجتیں ہیں وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد تیسری حجت مولوی جی وہ وہی ہو سکتی ہے جو رسول جیسی ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھ رہے میری بات، میں حدیث دیتا ہوں آپ، اور یہ بھی ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں، امام ابن عساکر ہو، شمس الدین ذہبی ہو، چاہے امام ابو القاسم حافظ حسقانی ہو، یہ روایت سنے ذرا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، وہ کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جعل علیاً وزوجتہ، بے شک اللہ نے بنایا علی کو اور اس کی زوجہ کو، وبنیہ اور علی کے بیٹوں کو۔ مولا کیا بنایا، اے آقا کیا بنایا؟ یہ میں ایک ایک لفظ بتا رہا ہوں، حجج اللہ علی خلقہ، اللہ نے علی کو، یہ حدیث میں اہل سنت کی 15 کتابوں سے دے رہا ہوں، ابھی وہ ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری بات کو غلط ثابت کر دے، اگر حوالہ غلط ہو ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ آقا فرماتے اللہ نے علی کو، علی کی زوجہ کو اور علی کی اولاد کو مخلوق پہ حجت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ حدیث پوری نہیں ہوئی، وَهُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي، اور یہ میری امت میں علم کے دروازے ہیں سارے کے سارے۔ ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے فرماتا ہے آقا علیہ السلام من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، جو ان کے راستے پہ چل پڑے وہی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، جو ان کو حجت مان لے، جو ان کو اتھارٹی مان لے، جو ان کو برہان مان لے، دلیل مان لے، ایویڈنس مان لے، فرقان مان لے، اللہ اس کو صراط مستقیم عطا کر دیتا ہے۔ اچھا جی، پہلی حجت اللہ ہے، پھر رسول، رسول کے بعد وہی حجتیں ہو سکتی ہیں جو رسول سے ہوں۔ آپ پتا کریے رسول سے کون نے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے جو امام بخاری ہے نا، انہوں نے باب باندھا ہے، باب، نیچے حدیثیں بعد میں لے کے، پہلے جو انہوں نے باب چیپٹر عنوان باندھا ہے، عنوان ہی سنے۔ امام بخاری کی بات کر رہا ہوں یار، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ امام بخاری نے جو عقیل بھائی چیپٹر باندھا ہے نا، وہ چیپٹر سے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں قال النبی علی منی وانا من علی، آقا نے فرمایا لوگو علی مجھ سے میں علی سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیک کرتے ہیں حجتیں، الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے میں حسن حسین سے۔
فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ محمد کا ٹکڑا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے۔ علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے۔ علی نوری، لوگوں سنو علی محمد کا نور ہے۔ الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، میں اور علی، شجرہ بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، گھرانہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، دادا بھی ہے، بابا بھی ہے، خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، نور بھی ہے، روح بھی ہے، جان بھی ہے۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا۔ نبوت اور رسالت کے علاوہ تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ حد ہو گئی یار۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے بعد وہ حجت ہے، وہ اتھارٹی ہے جو نبی سے ہو۔ نہیں سمجھ رہے یار، جو نبی، جس طرح نبی پاک وہ پاک، جو نبی کا گھرانہ اس کا گھرانہ، نبی کا خون اسی کا خون، نبی کا دادا اس کا دادا۔ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں کچھ چنا ہے۔ میں ایک حدیث دیتا ہوں انس ابن مالک سے قبلہ۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا۔ یہ میرے سامنے پڑھی حدیث ہے۔ امام شمس الدین ذہبی پتہ کون ہے؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کٹر امام ہے اسماء اور رجال کے۔ حدیث کی جو سند ہوتی ہے نا، اس پہ جرح و تعدیل کے سب سے بڑے امام ہیں سنیوں میں۔ امام ذہبی یار کی ہو گیا جی وابی، ایڈا کٹر بندہ پائی میرے کو اور کوئی نہیں جائے۔ ان کی کتاب میزان الاعتدال میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اس کو امام ابن اساکر نے بھی لیا، ابن ابی عاصم نے بھی لیا۔ 20 حوالے سنے ذرا۔ انس ابن مالک بہت بڑے صحابی، وہ کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، سارے جمع تھے۔ سنے حدیث آپ کا سینہ ٹھر جائے گا۔ کہتے سارے جمع تھے، مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا تھا، ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک۔ وہ کہتے سارے جمع تھے۔ آقا علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے۔ انس بن مالک کہتے میں آگے بیٹھا تھا فرنٹ پہ۔ کہتے جب کھڑے ہوئے نا تو کھڑے ہوتے کہتے تال یا علی، میں تینوں روایتیں جمع کر رہا ہوں۔ علی ادھر آ۔ علی علیہ السلام کو بلایا، اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا۔ چل مولوی یار انج کر۔ علی اور علی کی اولاد کو چھوڑ کے کوئی تیسرا دکھا جسے یہ شرف ملا۔ یہ علی علیہ السلام اور علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے۔ کبھی مسجد نبوی کے منبر پہ حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے، کہیں صحن کعبہ میں ساری کائنات کے سامنے ختم نبوت والے کندھوں کے اوپر علی کھڑے نظر آتے، کہیں ہسٹری کے سب سے بلند منبر پہ غدیر خم کے موقع پہ نبی اور علی منبر کے اوپر نظر آتے ہیں، باقی ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی۔ کہیں اللہ کی عبادت کے دوران مسجد نبوی کے منبر کے اوپر علی کے لال محمد کی گود میں بیٹھے نظر آتے ہیں، کہیں حالت سجدہ میں طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ او یارو مجھے بتاؤ ہے کسی کی اوقات کہ یہاں تک آئے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا، اوے غدیر نہیں پڑھنے لگا،
چہرہ اصحاب کی طرف کیا. ذرا چشم تصور میں تو لاؤ یہ منظر. ہوئے ہوئے ہوئے، بلا تشبیہ ہو بلا مثال، ایسے صحابہ بیٹھے سارے، منبر کے اوپر دو بھائی کھڑے ہیں. علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چہرہ اصحاب کی طرف کیا. انس ابن مالک روایت کر رہے ہیں، کہتے میں فرنٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میں ڈسکس کر رہا تھا. حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انس ان ھذا حجت اللہ علی امتی یوم القیامہ. اوئے ہوئے 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 اوئے حجت یہ علی کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے انس یہ میرا بھائی علی میری ساری امت پہ، میرا خیال ہے حضرت ابوبکر امتی نہیں، نبی ہے، میرا خیال نبی ہے، امتی. حضرت عمر امتی کا نبی، حضرت عثمان. آقا فرماتے ہیں میری ساری امت پر، یہ سینہ چوڑا کر رہا ہوں، حدیث ابھی دیتا ہوں اداری. میرے آقا فرماتے ہیں میری ساری امت پہ جو حجت ہے، جو دلیل ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ میرا بھائی علی ہے. ہوئے 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 ہوئے، حجت کی جو بات ہوتی ہے نا، یارو جو صاحب حجت ہو اس کا جو فیصلہ ہو، اگر وہ فیصلہ نہ مانا جائے تو وہ جو صاحب حجت ہے اس کا انکار بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے علی کا منکر محمد کا منکر، محمد کا منکر خدا کا منکر. ابھی بات تو نہیں پوری ہوئی، حدیث پوری نہیں ہوئی، میں نے پوری سنانی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے قادری صاحب یہ جو حضور فرما رہے کہ علی میری امت پہ اللہ کی حجت ہے، دلیل ہے، اتھارٹی ہے، تو وہ امت کی بات ہے نا. تو جو پہلی امتیں گزری، جو پہلی بولو کی ہو گیا جے، جو پہلی امتیں گزری ان پہ بھی تو نہیں نہ علی حجت. حضور نے تو فرمایا میری امت. تو جو پہلی جو عیسیٰ کی تھی، جو موسیٰ کی تھی، جو ابراہیم کی، جو داؤد کی، ان پہ بھی ہے. سنو ذرا، آقا فرماتے ہیں میں حدیثیں دے رہا ہوں یار. میرے آقا نے فرمایا ان ھذا علی حجت اللہ علی عبادہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی اللہ کے سارے بندوں پر اللہ کی حجت ہے. اللہ کے سارے، آپ سوال کر سکتے ہیں قادری صاحب حضور نے تو فرما دیا بندوں پر، بندوں تو فرشتے تو نکل گئے. نہیں سمجھ رہے میری بات یار، فرشتوں کو تو ہم بندہ نہیں نہ کہتے، ان کو تو ہم فرشتہ ہی کہتے ہیں. بندے تو عام ہم انسانوں کو کہتے ہیں، بندہ ہو یا بندی بولو. تو حضور فرما رہے ہیں علی اللہ کے بندوں پہ اللہ کی حجت. تو دوسری کدھر گئے؟ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ فتنے اٹھیں گے، علی کا مروڑ آئے گا. آقا علیہ السلام نے اس فتنے کا بھی کلا کما کر دیا. جواب سنے ذرا حضور کا، اور یہ حدیثیں صحیح دے رہا ہوں صحیح سند کے ساتھ. حضرات قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ھذا علی حجت اللہ علی خلقہ. ہوئے 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 ہوئے، گل مک گئی جے. میرے آقا نے فرمایا انس یہ میرا بھائی علی اللہ کی ساری مخلوق پر، اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق نہیں؟ اب بولو کی ہو گیا جے. یعنی جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا نا وہ ہے اللہ کی مخلوق. کیا ہے؟ اللہ کی. تو جو اللہ کی مخلوق ہے میرے آقا فرمائے ان سب پر جو حجت اللہ ہے نا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے.
اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علی کی بات کو علی کی بات نہ سمجھنا، علی علیہ السلام کے فیصلے کو علی کا فیصلہ نہ سمجھنا بلکہ اللہ کا فیصلہ سمجھنا۔ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، اور یہ ہے امام حاکم کی المستدرک، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4617 4617۔ لو جی، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کسی کے پاس نیٹ کا پیکج ہے ابھی گوگل پہ لکھیں، ابھی مستدرک امام حاکم، الف لام میم سین تے دال رے کاف، المستدرک امام حاکم، حدیث نمبر 4617۔ حدیث تو آٹے سامنے، امام حاکم یہ حدیث بیان کر نیچے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ حدیث صحیح۔ اور جملہ اگلا سنو، امام ذہبی، نہیں میری بات سمجھ رہے، جا کے مولوی صاحب سے پوچھئے گا یہ ذہبی کون ہے؟ امام ذہبی نے لکھا اس حدیث کے نیچے ھذا حدیث صحیح۔ نہیں یار سمجھ رہے، وہ یار امام ذہبی کا حکم ہے اس حدیث پہ، ابھی وہ ماں نہیں جنی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو اس حدیث کو ضعیف کہہ دے۔ حدیث متواتر بھی، حدیث مشہور بھی، ذرا حدیث تو سنو۔ راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، اوے صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں رکھو، ہم کب روکتے ہیں؟ لیکن تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت جابر کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت عمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے محمد کے صحابہ تھے، آل محمد کے غلام تھے۔ یارو ہے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں، اے وچوں نہ مان۔ اتنے بڑے صحابی، السابقون الاولون والے صحابی، بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں فرنٹ پہ بیٹھا تھا، آگے مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بنا تھا، جیسے آپ نہیں بیٹھے ہوئے، میرے سر کا تاج۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں آگے تھا فرنٹ پہ۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے، جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دیا۔ یہ جو خطبہ دیا نا حضور نے، حدیث سے صحیح 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 صحیح، کوئی ضعیف کہہ دے مجھے بلائیے گا، ساری زندگی مفت اس کے جانور کو وہ چارہ ڈالوں گا، کوئی اس کو ضعیف ثابت کر دے۔ آقا نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں سن، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، عمار تو بھی سن، بوذر تو بھی سن، انس تو بھی سن، سعد تو بھی سن، خالد تو بھی سن، عمار تو بھی سن۔ جی آقا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، آقا جس نے میری اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ من عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری معصیت کی، جس نے میرا کہا نہ مانا، جس نے میرا حکم نہ مانا، جس نے میری بات کو حجت نہ سمجھا، اتھارٹی نہ سمجھا، جو میرا منکر بن گیا اللہ کا منکر بن گیا۔ وہ یہاں تک تو مولوی صاحب خطبہ جمعہ میں بڑی حدیث سناتے ہیں، کبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80 بھی پڑھ کے سناتے ہیں، میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، کہا مان لیا، اللہ کا مان لیا۔ اب بولو، آگے نہیں پڑھتے مرتے، بات کرتے ادھوری، مجھے ٹائم نہ دکھائے، مجھے پتا ہے میں کرنے لگا ہوں پوری۔ حضرات میرے آقا فرماتے ہیں من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی، جس نے علی کا حکم مانا، جس نے علی کا آرڈر مانا، اس نے محمد کی اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَىٰ عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِي،
جس نے علی کی معصیت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی، جو علی کے بالمقابل آ گیا، جو علی کو جھٹلانے آ گیا، جو علی سے جنگ کرنے آ گیا، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گیا، جو علی کا منکر بن گیا وہ محمد کا منکر بن گیا، جو محمد کا منکر بن گیا وہ خدا کا منکر بن گیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں یہ قرآن میں اللہ ترتیب دے رہا ہے، یہ وہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ میں اسی ترتیب پہ 100 آیات پڑھ سکتا ہوں، اس پر میری پوری کتاب ہے، اللہ نبی تے علی۔ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں ترتیب یہ رکھی، ولایت کی بات کی تو ترتیب یہ اللہ نبی تے علی، ولی کی بات کی اللہ نبی تے علی، رضا کی بات کی اللہ نبی تے علی، اطاعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، حجت کی بات کی اللہ نبی تے علی، بیعت کی بات کی اللہ نبی تے علی، اذان کی بات کی اللہ نبی تے علی، قوت کی بات کی اللہ نبی تے علی، مدد کی بات کی اللہ نبی تے علی۔ مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ اب نبی نے اپنے بعد میرے دوستوں میرے بزرگوں جس کو حجت قرار دیا، حجت، وہ علی اور علی کی اولاد ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے ان کے ابا سے، ان کے بھائیوں سے اور ان کی ذریت میں سے چنا ہے۔ ابراہیم سے یہ حجت شروع ہوئی نا، بات نہیں میری سمجھ رہے؟ آؤ ذرا ابا میں سے پتا کریے، ابراہیم کو تو جانتے ہیں نا جی؟ جانتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی، کائنات کا سب سے بڑا نکاح پاک محمد کا اور پاک بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، کائنات کا سب سے بڑا نکاح، علامہ صاحب، سب سے بڑا قاری۔ ادھر جاگو، سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ لو جی خطبہ طویل ہے، میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ پہلی لائن یار، فرسٹ سینٹینس، پہلا جملہ، حضرات کالا عمران ابن عبد المطلب۔ سنیں ذرا، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، سرکار فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی، تعریف ہے اللہ کی، پریز ہے اس اللہ کی جس نے ہم کو ابراہیم کی ذریت میں پیدا کیا ہے۔ مولوی صاحب، سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بعد میں بھونکنا، پہلے نماز تے سکھ۔ کیا پڑھتا ہے نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مولوی صاحب تو ختم کرتا کرتا خود ختم ہو جائے گا، تیرے بڑے چلے گئے، آل ابراہیم میں سے نہ ابو طالب نکلے گا نہ درود سے ابو طالب نکلے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، کل ایمان نعرہ حیدری۔ پتا چلا ابا میں سب سے بڑی اتھارٹی کا نام ابو طالب ہے، حجت کا نام ابو طالب ہے، عالم یجد کا یتیمن فاوا۔ ابو طالب علیہ السلام کو یہ اتھارٹی، یہ سٹیٹس، یہ مقام مولوی نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ بات نہیں سمجھ رہے میری؟ یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا، یہ جاؤ ماں کی گود سے لے آؤ، جتنا چھوٹا ہے جاؤ لے آؤ، میں اسے دیتا ہوں قرآن، اس بچے کو قرآن دیتا ہوں، بیٹا پکڑ قرآن ادھر رکھ دے، اس کو دیتا ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کہے گا قادری صاحب تھوڑا دماغ تے نہیں خراب، قرآن ہے پاک، قرآن ہے پاک،
تو اسے پاک جگہ پہ رکھیں گے. نہیں سمجھ رہے, یہ کہاں رکھوا رہے ہیں؟ چھوٹے سے بچے میں یہ سینس, یہ شعور ہے مولوی جی. اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور تو قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتا تو اللہ نے وہ قرآن والا جس کی گود میں رکھا ہے وہ گود کتنی پاک ہوگی. یارو, سرکار ابو طالب علیہ السلام وہ اتھارٹی ہیں. میں ایک بات بتانے لگا ہوں, یہ میرا موضوع نہیں, لیکن اب میں آگے جملہ بڑا خاص ہے. کوئی بھی معاملہ ہوتا مکہ میں قبلہ, چاہے وہ سردار ہوں, وڈیرے ہوں, جگیردار ہوں, سرمایہ دار ہوں, ابو لہب ہو, ابو جہل ہو, ولید ہو, عتبہ ہو, شیبہ ہو, ابو سفیان اینڈ کمپنی, وہ سارے کے سارے جس حجت کے پاس آتے تھے نا, اس حجت کا نام ابو طالب ہے. نہیں میری بات سمجھ رہے؟ میں کتنے حوالے دوں آپ کو. مکہ میں قحط پڑ گیا, قحط, برا حال, مویشی ہلاک, سارے وڈیرے سردار مل کے آگے سرکار ابو طالب کے دروازے پہ کہتے ابو طالب دعا کروانے آئے ہیں. میرا خیال ہے کوئی دیہات ہو, کوئی ویلج ہو, یا یہ بستی ہے, کوئی شہر ہو, ہمیں بھی کوئی مسئلہ بنے تو میرا خیال ہے ہم جو ہمارے محلے میں عیسائیوں کا گھر ہو یا کافر ہو, کسی کی تنقید نہیں کر رہا, بات سمجھانے کے لیے, میرا خیال ہے ہم ان کے گھر جاتے ہیں دعا کروانے. جی وہ کہہ رہے ہیں مسلمان اور مسلمانوں میں اگر سادات ہو تو پہلے نمبر پہ. نہیں بات سمجھ رہے؟ وہ تھے کافر. ابو لہب مومن تھا, کافر تھا, بولو. ابو جہل کافر, ولید عتبہ شیبہ جی تھے کافر. اور جملے ضائع نہ کرو یار. تھے کافر ہو کر بھی ان کا عقیدہ تھا ابو طالب وہ حجت اللہ ہے, ابو طالب کی اللہ موڑتا ہی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے او یارو کافر ہے یار. وہ کافر مشکل میں, مصیبت میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کی دہلیز پہ آتے ہیں اور سرکار ابو طالب علیہ السلام, بس ختم کرنے لگا ہوں توجہ, ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں, آپ پریشان ہو, ختم کرنے لگا ہوں. تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کو اچھا دعا کروانے آئے ہو, رکو. ان کو کھڑا کیا, اندر تشریف لے گئے. جب پلٹے تو پاک زہرا کے پاک بابا کو سینے کے ساتھ لگایا اور کافروں کو کہتے میرے پیچھے پیچھے آؤ, اور لے گئے خانہ کعبہ کے غلاف کے سامنے. مولوی شرم کر, حیا کر, جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. یہ کیسا مشرک ہے جو لات منات کی طرف نہیں جا رہا. اللہ کے گھر کے سامنے غلاف کے ساتھ ایسے حضور کو اٹھایا اور جملہ ارشاد فرمایا. پڑھو جملہ. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ایسے حضور کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ سے دعا کی, یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقون. مولا بارش برسا دے محمد کے وسیلہ سے. روایت کہتی ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے, اللہ نے بارش برسا دی. اور تو ساری رات کھڑے ہو کے اللہ سے بارش. مولوی صاحب تیری رب سنے ہی نہ. ابو طالب وہ ہے جس کی رب موڑتا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ جو ہماری یہ جو محفل ہے, مجلس ہے, اگر یکا یک گولڑا شریف کے شاہ صاحب آ جائیں, بس ختم کرنے لگا, پریشان نہ ہو, گولڑا شریف کے شاہ صاحب آ جائیں, میرا خیال ہے ہم سارے کھڑے ہو جائیں گے. وہ سید بادشاہ آگے ہاتھ چومیں گے, اتنے بڑے آستانے کے سید, میرا خیال ہے پاک پتن سے آ جائے, کھڑے ہو کے استقبال کریں گے. اتنے بڑے آستانے کے سجادہ نشین آگے, کلندر پاک کی درگاہ سے کوئی آ جائے, ہاتھ چومیں گے. اتنا بڑے آستانے کے سجادہ نشین آ جائے. جی ٹھیک کہہ رہا ہوں. کائنات کا سب سے بڑا آستانہ ہے کعبۃ اللہ. بات نہیں سمجھ رہے؟ کعبۃ اللہ آستانہ کس کا ہے؟ اللہ والی سرکار. حضرات کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعبۃ اللہ
शरीफ, काबातुल्लाह शरीफ का जो सज्जादा है, जो कलीद बरदार है, जो सज्जादा नशीन है, उसका नाम सरकार अबू तालिब है। ओए होए होए होए, ओ यारो चलो पकड़ो मुझे उंगली से, मुझे रिनाला खुर्द ले जाओ, ओए उकाड़ा ले जाओ, कोई एक आस्ताना दिखाओ जिसका सजादा मुशरक हो। बात ही नहीं समझ रहे। अल्लाह ने अपने घर के लिए जिसे चुना है वो अल्लाह का चुना। वज्तबैनाहुम, अल्लाह कहता है मैंने चुना। मैं 15 हदीस चुनने पे अभी पढ़ सकता हूं। इन्नल्लाह अस्तफा किनानता मिन वलद इस्माइल वस्तफा किनानता मिन कुरैशिन वस्तफा कुरैशिन मिन बनी हाशिम। अल्लाह ने फिर इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुन लिया, किनाना में से कुरैश को चुन लिया, कुरैश में से बनी हाशिम को चुन लिया। इन्नल्लाह खलकल खल्क फजअलनी फी खैरि फिरकतन सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरि फिरकतन सुम्मा जअलहुम कबाइला फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन सुम्मा जअलहुम बियूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नस्बन व हसबन व नफ्सन। आका फरमाते अल्लाह ने सबसे आला तबका हमारा बनाया, अल्लाह ने कबीले बनाए, सबसे आला कबीला हमारा चुन लिया, अल्लाह ने घराने बनाए, सबसे आला घराना अल्लाह ने हमारा चुन लिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रवायत करती है, जिब्रील अमीन हजूर की बारगाह में आए, कहते आका कल्लब तो मशारिकिल अर्द व मगारिबिहा फलम अजिद रजुल अफदला मिन मुहम्मदिन वलम अरा बैतन अफदला मिन बैत बनी हाशिम। जिब्रील अमीन कहते आका आदम से लेके आप तक आ रहा हूं, आपसे आला अफजल मैंने कोई इंसान नहीं देखा, आपकी आल से अफजल मैंने कायनात में किसी नबी की आल नहीं देखी। फिर मेरे आका फरमाते खरज तो मिन निकाहिन वलम अखरुज मिन सिफाहिन मिन लदुन आदम इला अन वलदनी अब्बी व उम्मी। मेरे आका फरमाते आदम से लेके हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर हमारा नूर गया, जिस बतन में गया बतन वालियां भी पाक, जिस सुलभ में गया सुलभ वाले भी पाक, निकाह वाले थे। ओए निकाह का पता करना है जाओ जंगे सफीन पढ़ो, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा है। मेरे मौला फरमाते ओए मोहम्मद के भाई से जंग करने वालों, जंग का शौक पूरा कर लेना, पहले घरों से जाके पता तो करके आओ तुम में निकाह वाले कितने हैं। और ये नबी और अली का ही तो घराना है। मैं एक एक बात कच्ची नहीं कर रहा, इस घर के बाप में से एक एक बाप एक एक माँ अभी पढ़ सकता हूं। नहीं बात समझ रहे। ओए मोहम्मद अली का घराना तो है जिसके एक एक बाप का भी पता है, एक एक माँ का भी पता है, वरना ऐसे लोग भी गुजरे सारी जिंदगी प्यो ही लब दे रहे। आका फरमाते हैं ये चुने गए, अल्लाह कुरान में कहता है इनको चुना। आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला फख्तार रजुलैन अहदहुमा अबूके वल आखिरु बालुके मुस्तदरक लिल हाकिम। मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा, अल्लाह ने पूरी कायनात में से सबसे आला दो हस्तियों को चुन लिया, दोनों का तल्लक और रिश्ता तेरे साथ है। बेटी खुश हो जा, एक हस्ती तेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा है, दूसरी हस्ती तेरे शोहर अली अल मुर्तजा। लो जी आखिरी दलील हुज्जत पे और आपको सलाम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह दहर आयत का नंबर है 24, वरना 14 की निस्बत से मैं 14 आयतें पढ़ सकता हूं। अल्लाह की हुज्जत पे आखिरी दलील फिर कभी सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला तुती मिनहुम आसिमन ओ कफूरा। अकील भाई इत्थे गल मुक गई जे, अल्लाह का कुरान दे रहा, हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा हुज्जत नहीं बन सकता, उसकी बात हुज्जत नहीं हो सकती। अल्लाह ने कहा सुनो, उसकी बात माननी है, उसकी बात को हुज्जत तस्लीम करना है, उसके सामने सर झुकाना है, उसकी अताअत करनी है, उसकी इत्तिबा करनी है और उसकी नहीं करनी। एक की करनी है, दूसरे की किसकी नहीं करनी, किसकी बात हुज्जत नहीं। हजरत ओ पत्तों की वालों, अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह कहता है मेरे बंदो जी मौला उस
اس کی بات حجت نہیں، اس کی بات اتھارٹی نہیں، اس کی بات دلیل نہیں، اس کی بات برہان نہیں۔ مولا کس کی؟ فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، گل مک گئی دے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اس کی بات حجت نہیں، اس کی تقلید نہیں، اس کی تابعداری نہیں۔ مولا کس کی؟ جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو۔ اللہ کا قرآن ہے نا، بات ختم کر، اللہ کا قرآن بولیں۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 24 اٹھائیں، ابھی کھولیں، ہماری اہل سنت کی کتابیں کھولیں، اہل استیاب کھولیں، اسد الغابہ کھولیں، اہل صحابہ کھولیں، طبقات ابن سعد کھولیں، فضائل صحابہ کھولیں، جس میں 10 ہزار بندوں کے نام لکھے ہوئے، اس بندے کا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کے قبیلہ کا نام، اس کے خاندان کا نام، وہ ظہور اسلام سے پہلے کیا کیا کرتا رہا، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ بات نہیں سمجھ رہے؟ یہ اللہ کی آیت کو اٹھائیں ناقیل بھائی، یہ اٹھائیں، کتابیں کھولیں، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کریں۔ بات ہی نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کہتے ہیں نا اس کی بات حجت نہیں، جو گناہ کر چکا ہو یا کافر ہے لے چکا ہو۔ اور کھول قرآن، کھول کتابیں، ایک ایک بندے پہ رکھ کے چیک کر۔ تو چیک کرتا کرتا مر جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، تجھے 14 کے علاوہ کوئی 15واں نظر نہیں آئے گا۔ اوئے ہائے 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 الفاظ، اللہ سلام، مصائب چھوڑ رہا ہوں، مصائب چھوڑ رہا ہوں، یہ بہترین مصائب پڑھنے والے ہیں۔ میں بس تبلیغ کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں تبلیغ سن لے۔ بخاری میں دیگر بے شمار کتب اہل سنت میں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ بلا آپ کو سبق سنانے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا حضور نے کافروں کے ساتھ ایک صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، پکی ہو گیا جے، جو صلح کا چورن نہیں بیچتے، تو ایدہ مطلب ہے پھر حضور نے تے کافران نہ کیتی تے کافر بھی حق تے سن۔ وہ جو کہتے ہیں اور مولا حسن بادشاہ سرکار کی صلح کی بات کرتے ہیں، اور صلح تب تک صلح رہتی ہے مولوی جب شرائط پہ عمل کیا جائے۔ تو جب کافروں نے شرائط توڑ دی، کافروں نے توڑ دی، تو اللہ نے سورہ برات نازل کی، جسے ہم سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ نے کہا سونیا انہوں نے صلح کی شرائط توڑ دی، اب آپ بھی پابندی نہ کریں۔ یہ توجہ بڑی خاص، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں۔ حضور کی طبیعت ناساز تھی عقیل بھائی، جب یہ سورہ اتری اللہ نے کہا حج کا موسم ہے، آپ جا کے عرفات میں پڑھ کے سنا دیں، ان کو پتہ چل جائے کہ صلح مک گئی۔ صلح، حضور کی طبیعت تھی ناساز، پاس حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تنقید نہیں کر رہا کسی کی، وہ یار میں حوالہ دکھاؤں گا کسی کو چاہیے۔ حضور نے وہ سورہ برات حضرت ابوبکر کو دی، ابوبکر تو جا کے تو پڑھ کے سنایا پیغام۔ اب ادھر سے حضرت ابوبکر نے سورہ برات پکڑی اور مدینہ سے نکلے، ادھر سے حضرت ابوبکر مدینہ سے نکلے، ادھر اللہ کا آرڈر لے کے عرش سے جبریل نکلا۔ ہوئے 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 ہوئے، جبریل آ گیا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ کا امر لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا میسج لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں، بڑا سخت حکم۔ اے جبریل کیا؟ اللہ نے کہا سونیا پیغام ہے میرا، امر ہے میرا، میسج ہے میرا، وحی ہے میری، کمانڈمنٹ ہے میری، یا خود جائیں، یار ابھی میں دکھاتا ہوں، یا خود جائیں، خود نہیں نہ جا سکتے تو کوئی اور نہیں جائے گا، وہی جائے گا جو محمد سے ہو، محمد جس سے ہو۔ ہائے 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 ہائے، آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام، علی جلدی کر، اللہ کی حکم دولی نہ ہو جائے، جلدی جا پیچھے ابوبکر سے جا کے سورہ برات لے اور جا خود میرا نمائندہ بن کے، میرا جانشین بن کے، میرا وصی بن کے، نائب بن کے، اللہ کا آرڈر آ گیا، خود جا کے سورہ برات پڑھ کے سنا۔
اب مولا علی علیہ السلام کی سپیڈ کا پتہ کرنا ہے تو خیبر کھول لو. اب بولو یار کی ہو گیا آج؟ میرا خیال ہے مولا علی علیہ السلام نے ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیا ہوگا. جا کے ان سے سورہ لی اور جا کے وہ مقام عرفات پہ اللہ کا میسج اور وحی پڑھ کے سنا دی. جملہ کہنا میں نے سادات کے قدم چوم کے, جملہ ضائع نہ کیجئے گا. مولوی جی جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا, نہیں بات سمجھ رہے ہیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, جو اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا پیغام پڑھنے نہیں دیتا تو وہی اللہ نبی کے بعد علی کے علاوہ کی بات کو حجت کیسے بننے دے گا؟